ایسے اسباب ہی نہیں، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، عام زندگی حیوانوں سے بدتر، کتے اور بلیوں کی جو زندگی ہے وہ بھی اپنے بچوں کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ وہ تو ایسے ہو گئے تھے اپنی سگی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ کیسے لوگ ہوں گے اور ان کے دل کیسے ہو گئے ہوں گے؟ ایسے علاقے کے اندر اور ایسے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے جانے سے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا۔ تو اللہ نے آپ کی برکت سے اور آپ کی تربیت سے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے اندر سے ایسے انسانوں کو تیار کیا جن کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہدایت بنا دیا، اور ایسا بنا دیا کہ جس کو یہ چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کروں اور میں جنت تک پہنچ جاؤں، ان کو ان مبارک لوگوں کا اتباع کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، جس راستے پر یہ چلے اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا، اور اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مبارک دین عطا فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی برکتیں صرف حضور علیہ السلام کے زمانے تک محدود ہیں، بلکہ جس زمانے کے اندر، جس علاقے کے اندر یہ مبارک دین زندہ ہوگا، اللہ کی خیر برکتیں اس علاقے کے اندر آئیں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کسی علاقے کے لوگ دو چیزوں کو اختیار کر لیں، اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، ایمان والی زندگی اور تقوی والی زندگی، یہ دو چیزیں جس بستی کے اندر آ جائیں، جس علاقے کے اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ برکتوں کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، کسی کو اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حالات کو اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا نہیں۔ حالات جو ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات کو ہمیں نہیں بدلنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم تمہارے اعمال کو بدل دو، ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے۔ حالات کا تعلق اللہ نے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں رکھا، کسی چیز کے ساتھ حالات کا تعلق نہیں ہے۔ برما کے اندر، آپ نے برما کا نام سنا ہوگا، جس کو اب میانمار کہتے ہیں۔ برما کے اندر یہ بہت پرانی بات ہے، بہت حالات خراب ہو گئے اور قتل عام ہوا مسلمانوں کا، بہت برے حالات، جب ان کو ہجرت کرنی پڑی وہاں سے۔ یہ اس دفعہ ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے، اور اس سے زیادہ ہوا اس زمانے میں۔ اس قتل عام سے پہلے وہاں ایک مسجد ہے رنگون کے اندر، رنگون ان کا ایک شہر ہے، اس کو ینگون کہتے ہیں اب۔ وہاں پہ صورتی مسجد ہے، کہتے ہیں 250-300 سال پرانی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ وہاں ایک ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم اور بزرگ تشریف لائے اس زمانے میں، جب حالات خراب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے بات کی، جب اللہ والے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، علماء مشائخ آتے ہیں، تو لوگ ان کی بات سننے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں لوگ مسلمان جمع ہو گئے۔ انہوں نے جو بیان کیا اس میں ایک جو بہت اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا میں تمہارے حالات کو اچھا نہیں دیکھ رہا، یعنی تمہارے حالات مجھے اچھے نہیں نظر آ رہے،
تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، وغیرہ وغیرہ جو نصیحتیں تھیں انہوں نے کی لوگوں سے۔ تھوڑے دنوں کے بعد حالات خراب ہو گئے اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ہندوستان میں چلے گئے۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں جا کر وہ آباد ہو گئے۔ یہ جو برما کے لوگ ہیں، ان کی ایک عادت ہے کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم امریکہ گئے، ابھی ایک بستی میں گئے، پتہ چلا یہ پوری بستی برما والوں کی ہے، تو یہ اکٹھے رہنے کے عادی ہیں اور مسلمان کو اکٹھا ہی رہنا چاہیے، خصوصاً ان ملکوں میں جو مسلمان ملک نہیں ہیں۔ جیسے کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی اکٹھا رہتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ خیر، یہ اکٹھے ہندوستان کے ایک علاقے میں چلے گئے۔ وہ جو بزرگ تھے جو برما میں آئے تھے، وہ پھر وہاں آئے، لوگوں نے ان کو وہاں بلایا، انہوں نے وہاں پر بیان کیا اور انہوں نے یہ فرمایا، تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہیں رنگون کے اندر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا۔ فرمانے لگے، غیب کا علم، آنے والے حالات کا علم تو اللہ کو معلوم ہے، وہ تو کسی انسان کو نہیں معلوم، لیکن جب موسم ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے لگتا ہے بارش آنے والی ہے، تو میں نے بھی تمہارا موسم اچھا نہیں دیکھا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی اللہ کی ناراضگی آنے والی ہے۔ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم اپنے اعمال کو بدلو، توبہ کرو، استغفار کرو اور اعمال کو بدلو۔ تم نے اعمال نہیں بدلے، تم نے علاقہ بدل لیا، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ اگر وہی اعمال تمہارے رہیں گے تو یہاں بھی وہ مصیبت آئے گی، کیونکہ حالات کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر محنت کے لیے بھیجا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ ایک میں یہ کہوں، یہ سمجھدار ہے۔ کیوں سمجھدار ہے؟ میں کہوں یہ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ایک آدمی کہے یہ سمجھدار ہے، کیوں سمجھدار ہے؟ یہ بہت مالدار آدمی ہے۔ کوئی کہے یہ سمجھدار آدمی ہے، کیوں سمجھدار ہے؟ یہ بہت بڑے عہدے کے مالک ہیں، یہ بہت بڑی ڈگری کے مالک ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام طور پر ہمارا کسی کی سمجھداری کو ناپنے اور تولنے کا پیمانہ ہے، عام طور پر دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک پیمانہ عطا فرمایا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے یا اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ سمجھدار ہے یا ناسمجھ ہے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اگر یہ آدمی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو یہ بہت سمجھدار ہے، ڈگری والا ہے تو سمجھدار ہے، مالدار ہے تو سمجھدار ہے، غریب ہے تو سمجھدار ہے، اگر یہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ والعاجز، ناسمجھ ہے وہ آدمی، من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، جو اپنے نفس کی اتباع کرے، جو دل چاہے وہ کر لیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا، اپنی چاہت کی زندگی، اور پھر یہ اللہ سے امیدیں باندھے۔ فرمایا یہ بہت ہی نادان آدمی ہے، یہ بہت ہی ناسمجھ ہے، چاہے ڈگری والا ہے، چاہے عہدے والا ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے۔
تو سمجھدار آدمی کون ہوا؟ جو مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کے دنیا میں زندگی گزارے. اور تھوڑی سی زندگی ہے یہ ہماری، تھوڑی سی زندگی ہے. جب انسان مرے گا، دنیا سے جائے گا مر کے، اللہ کی جناب میں پیشی ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نافرمان آدمی ہوا، زندگی غلط گزاری، پوچھا جائے گا کتنا رہے دنیا میں؟ کیا کہے گا؟ ایک دن رہا یا آدھا دن، یا اس کا کچھ حصہ رہا. 1000 سال کی زندگی ہونا تب بھی وہ یہی کہے گا. اور موت کے وقت انسان کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. ہم میں سے جس کی جتنی عمر ہے، اگر ہم اپنی عمر کو دیکھیں تو لگے کہ بہت تھوڑا خواب تھا، ایک گزر گیا، ابھی بچپنا تھا، جوانی تھی، بڑھاپا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہے گا ایک دن یا آدھا دن. تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ تو کتنا نالائق آدمی ہے، تو کتنا کم قسمت آدمی ہے، تو کتنا بے وقوف آدمی ہے. ایک اور آدھے دن کی زندگی کی خاطر تو نے آج کی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو برباد کر دیا، اور تو نے تباہ کر دیا اس کو. اور ایک فرما بردار آدمی جب پیشی ہوگی کتنا رہے، ایک دن یا آدھا دن، تو کتنا سمجھدار آدمی ہے، تو کتنا خوش قسمت آدمی ہے. تو نے اس ایک آدھے دن کی زندگی کو ہمیں راضی کرنے میں گزار دیا. اب ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہم تمہیں راضی کریں گے اور ہم تمہیں خوش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے اندر ایسے مبارک لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ بن گئے جن کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ان کو نمونہ بنایا. ہر ایک کے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی تھی. اگر کہیں دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا مقابلہ ہو تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کر دیتے تھے. جو وہ کہتے تھے وہ ان کا یقین بنا ہوا تھا، صرف ان کی زبان سے کہنا نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ 2 صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں جتنی باتیں عرض کروں گا وہ میں ان واقعات کا مفہوم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کا مفہوم عرض کروں گا اپنے الفاظ میں، کچھ معمولی سے اس کے فرق کے ساتھ اپنے الفاظ کے اندر، اس کو آسان کرنے کے لیے. ان دونوں صحابی نے یہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم جہاد میں جانا چاہتے، اللہ کے راستے میں، ہمارے پاس خرچ نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، سفر کے لیے سامان نہیں ہے. آپ نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ دونوں چلے گئے وہاں پر. جب وہ گھر پر پہنچے تو اس زمانے میں مکانات کچے ہوتے تھے، تو اندر کی آواز باہر اور باہر کی آواز اندر. جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی پر ناراض ہو رہے تھے. کس بات پہ ناراض تھے؟ فرما رہے تھے کہ رات کو جو تم نے دیا جلایا تھا، اب تو ہمارے نوجوان بچے تو شاید دیے کو نہیں سمجھتے، وہ چھوٹا سا مٹی کا برتن ہوتا تھا، اس میں تیل بھرتے تھے اور اس میں روئی کی ایک بتی بنا کے ڈالتے تھے. تو وہ جو بتی ہے وہ اگر چھوٹی جل رہی ہے، چھوٹا جلا رہے ہیں، کم روشنی ہے تو تیل کم جلتا تھا. اور جب بتی کو ذرا باہر زیادہ رکھتے تھے تو اس کی روشنی زیادہ ہوتی تھی لیکن تیل زیادہ جلتا تھا. تو اپنی گھر والی پہ اس لیے ناراض تھے کہ رات کو تم نے چراغ کی لو کو زیادہ کیوں کیا تھا، اس سے تیل زیادہ جل گیا. اب یہ پریشان ہو گئے دونوں باہر کہ جو آدمی اپنی گھر والی پہ تھوڑا سا تیل جلنے پہ ناراض ہے وہ ہمیں کیا دے گا. سوچ میں پڑ گئے. تو پھر آپس میں مشورہ کیا، ہمیں تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ہمیں تو اپنی ضرورت رکھنی چاہیے. خیر انہوں نے
حضرت عثمان کو بلایا دستک دے کے، باہر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، ہمارے پاس سفر کے لیے توشہ سامان، بہت سارے گھوڑے دکھائے، تو پسند کرو کون سا گھوڑا پسند ہے۔ پھر ان کو جو بھی ضروریات تھی وہ ساری ان کو بہت اچھے طریقے سے، وہ حیران ہو گئے اور وہ کہنے لگے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اپنی گھر والی پہ تو اتنا ناراض ہو رہے تھے تھوڑا سا تیل جلنے پہ، اور ہمارے ساتھ آپ نے اتنی مہربانی کی۔ انہوں نے کہا جو میں گھر والی سے بات کر رہا تھا یہ وہ خرچ ہے جس کا اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے، اور جو میں نے تم کو دیا یہ وہ ہے جو اللہ سے جس کا ہم کو اجر لینا ہے۔ اس کا تو اللہ سے اجر لینا ہے، تو یہ تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرنا ہے، اور جو اپنی ذات پہ لگانا ہے جس کا حساب دینا ہے۔ اور حساب کس کا دینا ہے؟ کہتے ہیں حلال مال کا حساب دینا ہے، حرام کا حساب نہیں ہے۔ حساب تو حلال کا ہوگا قیامت کے دن۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے حلال طریقے سے کمانا، ایسے ہی خرچ کرنے کے بھی راستے ہمیں بتائے گئے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو مبارک دین اللہ نے ہم کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین، اس کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک اس کی بنیاد سادگی کے اوپر ہے، اور ایک اس کی بنیاد مجاہدے اور مشقت کے اوپر ہے۔ مجاہدہ اور مشقت یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ مشقت کرنے والا جسم اور محنت کرنے والا، اس لیے آپ نے سستی سے، کاہلی سے اپنی دعاؤں میں اللہ سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ سستی سے، کاہلی سے۔ تو مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور سادہ زندگی، اور جو غیروں کی زندگی ہے اس کی بنیاد بھی دو چیزوں پر ہے۔ ایک اس کی بنیاد اسراف کے اوپر ہے، فضول خرچی، اور ایک اس کی بنیاد بے حیائی کے اوپر ہے۔ فضول خرچی اور بے حیائی۔ فضول خرچی دو قسم کی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسراف کا کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں پر 1 روپے میں کام ہو سکتا ہے جس چیز میں، وہاں پہ 2 روپے خرچ کرنے، یہ اسراف ہے۔ اور ایک اللہ فرماتے ہیں تبذیر۔ تبذیر کیا ہے؟ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کرنا چاہیے، کرنا ہی نہیں چاہیے وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو تبذیر کہا۔ یہ دونوں اسراف کے اندر ہیں۔ اور تبذیر والوں کے لیے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ بنیاد ان کی رکھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، اور یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ کرو۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے وہ کون سی چیز ہے جو مجھے دنیا میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ میرا باغ جس کے اندر میں رہتا ہوں، مدینے میں ان کا بڑا باغ تھا، اور باغ کے اندر ان کا گھر تھا، اور اسی گھر میں بیوی بچے رہتے تھے، اور وہ باغ ان کو بہت پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی
کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لاتے تھے تو ان کو بہت محبت تھی اس باغ سے.